أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله العظيم. بزرگوں، پیارے بھائی، اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع میں یاسین فرما کر قرآن کی قسم کھائی ہے، قرآن حکیم کی قسم کھائی اور فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ یاسین کے معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا، ندانم کدامی سخن گویمت کہ والا تری زانچ من گویمت۔ یہ اللہ کے نبی، آپ کی تعریف میں کیا بات کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ سکوں جو آپ کے مقام کے، کیا آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، جو کچھ بھی میں کہوں گا اس سے آپ بہت بلند و بالا ہے۔ ترا عز لولا کو تمکی بسس ثنا تو طٰہٰ و یاسین بسس۔ تمہاری عزت اور تمہارے مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لولا لما خلقت الافلاق۔ اے نبی جی، آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اے نبی جی، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ ایک سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ آپ کی تعریف کے لیے تو طٰہٰ اور یاسین ہی کافی ہے۔ یہ بات مقصد ہے وہ کہنے کی، طٰہٰ اور یاسین بس یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں طٰہٰ ایک سورت نازل فرمائی، کیا فرمایا؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ یہ اللہ کے نبی کا نام بھی ہے۔ ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پریشان ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی دعوت دے رہے تھے، لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے، تو آپ کو بے چینی ہوتی، پریشانی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ قرآن اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ، یہ تو اس لیے اتارا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کے لیے نصیحت حاصل ہو۔ بھائی قرآن کا علم ہر کس و ناکس کو تھوڑی ملے گا، قرآن کی فہم ہر ایک کو تھوڑی ملے گی، اور قرآن سے ہر ایک تھوڑی فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف ہوگا، اسے فائدہ ہوگا۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ تمہارے آپ کے لیے تو نبی جی صرف طٰہٰ اللہ نے بتلایا۔ اب طٰہٰ کا مطلب کیا ہے؟ علامہ حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی نمازیں پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا طٰہٰ، اے طٰہٰ، کیا مطلب؟
تا سے مراد طالب الشفاعت، اے سفارش کو طلب کرنے والے، اور ہا سے مراد ہادی البشر، اے انسانوں کی ہدایت راستہ بتلانے والے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے سفارش کے طلبگار اور اے انسانیت کے رہبر، ہم نے قرآن آپ کے لیے اوپر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اور یاسین کا مطلب یہ بتلایا کہ یاسین یا سید البشر، یہ ساری انسانیت کے سردار، قرآن حکیم کی قسم آپ تو رسول ہیں۔ یہ ہے۔ بعضی لوگوں نے طٰہٰ کا ایک مطلب یہ بھی بتلایا کہ طا کا جو لفظ ہے اس کی قیمت 9 آتی ہے، 9، طا کی قیمت 9، اور ہا کی قیمت 5 آتی ہے۔ طٰہٰ 9 کو 5 میں ملاؤ تو 14 ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب کہ یہ 14ویں کے چاند کے مانند چمکتے ہوئے خوبصورت آدمی، ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا۔ دیکھو یہ سب معنی کی باتیں ہیں، یہ ذوق کی باتیں ہیں، یہ تفسیر نہیں کہیں گے کہ یہی تفسیر ہے، لیکن اللہ والے جس فن میں مہارت حاصل کرتے تھے انہوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کے معنی بتلائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو صرف بتلا دینا کافی ہے کہ یہ آپ رسول ہو، قسم تو کھانے کی کس کو ضرورت پڑتی ہے؟ ہم لوگ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے قسمیں کھاتے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بات بتلائی۔ کیوں قسم کھائی؟ ایک طرف کفار مکہ کا رد کرنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ تم رسول نہیں ہو، اس کے جواب میں خدا قسم کھا کے کہتا ہے کہ تو نبی ہے، تو رسول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو قسم ہے وہ خود دلیل ہے۔ دیکھو کسی جگہ کے اوپر کوئی آدمی کسی بات کو مانتا نہ ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ دلیل بتلائی جاتی ہے، کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ بھئی یہ گھڑی آپ کی ہے، کیا دلیل ہے؟ کہا میں نے فلاں جگہ سے خریدا ہے، یہ میری دلیل ہے، لو یہ اس کا بل ہے۔ قسم کھانے کی بات تو بعد میں آتی ہے، جب سامنے والا انکار کرتا ہو تب۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دلیل نہیں بتلاتا اور قسم کھا رہا ہے، چونکہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ خود دلیل ہے۔ قرآن مجید اللہ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے حبیب کے اوپر اتارا تو یہ قرآن خود دلیل ہے کہ یہ نبی ہے، اللہ کے نبی، یہ رسول ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دلیل ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ مکہ والوں کا جواب دینا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ عرب لوگ قسم کھانے کو، خصوصاً جھوٹی قسمیں کھانے سے بچتے تھے۔ عرب لوگ جھوٹی قسم کھانے سے بچتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم جھوٹی قسم کھائیں گے تو عالم میں بگاڑ آئے گا، دنیا کے اندر مصیبتیں آئے گی، عالم کے خراب ہونے کا سبب بنے گا۔ اب ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہا ہے، اور اس کا تقاضا یہ تھا اگر نبی کی قسم جھوٹی ہوتی تو نبی برباد ہو جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں، آپ کی عزت بڑھتی جا رہی ہے، آپ کا مقام اونچا ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہو رہی ہے،
تو ادھر قسم کھا کے اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ یہ جھوٹی قسم نہیں ہے، یہ سچی قسم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب لوگوں کو دلیل کی ضرورت نہیں تھی، دلیلیں تو بہت آ چکی تھی۔ بھائی دو آدمی ڈیبیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ان ڈیبیٹ کرنے والے میں جو ایک آدمی کمزور ہے وہ سامنے والے نے دلیل تو پیش کر دی، دلیل پیش کر کے اس کو شکست دے دی، تو سامنے والا کیا کہتا ہے جو ہارا ہوا ہے کہ دیکھ تو دلیل سے تو جیت گیا ہے، لیکن اپنے سینے میں تو دیکھ بات تو تیری غلط ہے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہا کہ اب دوسری بھی دلیل بتلائیں گے تو وہ وہی جواب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اوپر کتنی دلیلیں بتلا دی، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہہ دیا، اور قسم بھی ایسی کھائی کہ جس کے اندر دلیل بھی لگی ہوئی، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کی نبوت کو قسم کھا کے نہیں بتلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قسم کھا کے بتلا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے کلام کی قسم کھا کے۔ القرآن الحکیم، حکیم کے معنی، ایک حکیم کا معنی حاکم ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا، جیسے کہ علیم جاننے والا عالم کے معنی میں، ایسے ہی حکیم حاکم کے معنی میں۔ بعض علماء نے کہا کہ حکیم کے معنی محکم کے بھی ہے، بڑی مضبوط باتیں ہیں قرآن پاک کے اندر، بڑی مضبوط باتیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آج تک کلام پاک کو نہ چیلنج کر سکی، نہ کلام پاک کے چیلنج کا کوئی جواب دے سکی۔ دنیا کی کوئی طاقت، آج بھی قرآن میں چیلنج موجود ہے کہ اگر یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم لوگ بھی مل کے لے آؤ ایسا کلام۔ آج تک قرآن میں وہ آیت آج بھی ہے، لیکن عاجز ہے دنیا، اس لیے کہ کلام انسانی نہیں ہے، یہ کلام ربانی ہے، اور ربانی کلام کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ بھائی دنیا کے جادوؤں کا تو توڑ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون جادو لے کر آیا جادوگروں کو، اس کا توڑ ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا کوئی توڑ نہیں کر سکا۔ یہی تو فرق ہے معجزے میں اور جادو میں۔ خیر، تو ایک معنی ہے حاکم، ایک معنی ہے محکم، اور ایک معنی ہے حکمت والا قرآن، اور کل میں نے اس کی مثالیں بتلائی تھی۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف میرے بھائیوں حکمت لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی لفظ بیکار استعمال نہیں کیا۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ تو رسولوں میں سے، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ رسول سیدھے راستے پر نہیں ہوگا تو کون سیدھے راستے پہ ہوگا؟ بھائی اگر کوئی عالم کوئی غلط کرے تو لوگ کہیں گے کہ یار آپ عالم ہو کے غلط کر رہے ہو، تو یہ تو رسول سرچشمہ، خیر کا سرچشمہ، اللہ تعالیٰ نے علی صراط مستقیم یہاں بتلایا، حالانکہ رسول تو سیدھے راستے پر ہی ہوتا ہے، پھر بھی اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ رسول سیدھے راستے پر ہیں یہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سیدھے راستے پر ہونے کو کلیئر بتلا رہے، اوپنلی بتلا رہے، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کہ جس شریعت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، جس شریعت کو لے کر آپ آئے ہیں، وہ بالکل سیدھی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ
صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ جو مقصد کے زیادہ قریب ہو، جو مقصد کے زیادہ قریب ہو، اور یہ دین ہے، یہ دین جو ہے وہ مقصد کے اللہ کے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کے غیر سے اعراض کر دے تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، یہ سیدھا راستہ ایسا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام کے اوپر لکھا ہے کہ صراط مستقیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو سیدھا ہو، مختصر سا ہو، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو، آسان ہو۔ یہ ساری باتیں صراط مستقیم کے اندر ہیں۔ یہ مذہب اسلام ایسا ہی ہے، مذہب اسلام بھی ایسا ہی ہے، سیدھا بھی ہے، بہت قریب بھی ہے، آسان بھی ہے۔ بھائی دین کا کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو کوئی نہ چل سکتا ہو؟ اسلام کے اندر میرے عزیزو جتنی فلیکسیبلٹی ہے، جتنی آسانی ہے، دنیا کے کسی اور دین میں نہیں، لیکن چلنے والا چاہیے علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر۔ دوسری ایک بات یہ ہے، بہت اہم بات ہے، جو امام رازی نے بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ رسول میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی چاہے کتنے اونچے مقام کے اوپر پہنچ گیا، سارے نبیوں کا سردار، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو میرے اور آپ کے نبی کا مقام ہے، اس کے باوجود وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ سمجھ لینا اس بات کو اچھی طرح سے کہ کیا مطلب ہے۔ اس میں اس جماعت کا یا اس قوم کا رد ہے جو یوں سمجھتی ہے کہ ایک آدمی ایک مقام کے اوپر پہنچ کر ساری چیزیں اس کو معاف ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ رہے ہماری نماز تو مکہ میں ہوتی ہے، ہماری نماز تو مدینے میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی دنیا میں، ابھی دنیا کے اندر آدمی جائے گا تو پتہ چلے گا، بعض ایسے بن بیٹھے پیر ہیں جو اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز تو مدینے میں ہوتی ہے۔ ارے بھائی تو یہیں پڑھ لینے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ شریعت و طریقت الگ الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ شریعت کی تابع ہے طریقت، طریقت کو تابع رکھا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ رسول ہیں اور رسول ہوتے ہوئے بھی آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس لیے جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ آدمی اللہ والا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر سے نماز معاف ہو جائے، اس کے اوپر سے دین کے کچھ اور احکام معاف ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب نبی اتنے اونچے مقام پر ہوتے ہوئے وہ دنیا کے اندر دین پر چلتے رہے، صراط مستقیم پر چلتے رہے، تو پھر دوسرے کیا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، ہماری تو ڈائریکٹ ہو جاتی ہے ادھر؟ یہ جہالت ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا راستہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نام سنا آپ لوگوں نے کبھی؟ غوث پاک جن کو کہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ولی گزرے ہیں اللہ کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، آپ کی اولاد میں ہوتے ہیں۔ تقریباً 7ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں، 7 سینچری۔ ان کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنگل سے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ کو پیاس لگی۔ اب کیا ہوا کہ ایک
بدلی آئی، بادل آیا اور بادل میں سے پانی برسا، آپ نے پیا، پھر ایک شکل ظاہر ہوئی، کہا کہ عبد القادر جاؤ، ہم نے تم سے نمازیں معاف کر دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان نے کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے میرے خدا نے بچا لیا۔ جیسے بعض لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ شیطان 70,000 نورانی تالے لے کر گھومتا ہے، تو ایسی ہی بات تھی، شیطان پھنسانا چاہتا تھا۔ آخری اس نے آخری جو تیر مارا یہی تھا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کہا نہیں، میرے علم نے نہیں، میرے خدا نے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے موسیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا جان آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ شیطان تھا؟ فرمایا کہ جب نبی مرسل کے اوپر اللہ نے نماز معاف نہیں کی تو میں کون ہوں جو مجھ سے نماز معاف ہو جاتی؟ دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ہم یہاں پی جی میں ہیں، اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایسی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایسے بڑے بتلاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، اور کہتے ہیں کہ بس ہم تو اس مقام پہ پہنچ گئے، ہمیں ضرورت نہیں۔ اس آیت سے اشارہ ہے کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ رسول ہیں اور صراط مستقیم کے اوپر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل العزیز الرحیم، یعنی قرآن مجید سے مراد زبردست رحم کرنے والے کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ جس کی قسم کھائی گئی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قرآن کیا ہے؟ زبردست، عزیز کے معنی زبردست اور رحیم کے معنی رحم کرنے والا، اس کا اتارا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام میں ایک نام عزیز ہے۔ عزیز، عزیز کے معنی ہے سب کے اوپر حاوی، غالب، سب کے اوپر غالب، اور اللہ غالب ہے سب کے اوپر۔ اور متکبر، اللہ تعالیٰ تکبر والا ہے، اور بندوں کی اطاعت سے، بندوں کی بندگی سے بے نیاز ہے۔ عزیز کی تعریف ہو رہی کہ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہو کہ جو سب کے اوپر غالب ہو، تکبر والا ہو، اور بندگی کرنے والوں کی بندگی سے بے نیاز ہو۔ ہم سب اگر نماز پڑھنا چھوڑ دیں، خدا کے مقام میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، یہ تو ہمارا فائدہ ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں لا رہا ہے۔ ورنہ اس کی عبادت سے نہ کوئی مقام بڑھ جاتا ہے، نہ عبادت نہ کرنے سے کوئی اس کا مقام گھٹ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عزیز وہ ہوتا ہے جو اس کی مخالفت کرے اس سے بدلہ لے سکتا ہو، جو قرآن کی تصدیق نہ کرے اس سے بدلہ لے سکتا ہو۔ یہ ساری باتیں عزیز کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور رحیم کے معنی اپنے بندوں کے اوپر فضل کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ نے قرآن اتار کر بندوں کے اوپر ایک رحم کیا ہے تاکہ ان کو غفلت کی نیند سے اٹھاوے اور بھول سے ان کو نکالے، اس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا۔ تو یہ دو لفظ استعمال کیے۔ قرآن کیا ہے؟ عزیز اور رحیم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اب دو لفظ کیوں لائے؟ عزیز کا جو لفظ ہے جس کے معنی ہے زبردست، وہ ڈرانے کے لیے لائے، اور رحیم کا لفظ لوگوں کو شوق دلانے کے لیے لائے۔ ایک آدمی بہت کڑیل ہے تو کوئی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا، اور ایک آدمی بہت نرم ہے
تو سبھی اس کو کچھ نہ کچھ کریں گے، غلط فائدہ بھی اٹھا لیں گے۔ لیکن اگر دونوں چیزیں پائی جاوے، زبردستی بھی ہو اور رحم والا، تو پھر اللہ تعالی عزیز ہیں یہ بیگانوں کے لیے، بیگانے جو اللہ سے دور ہیں ان کے لیے ہے زبردست، ایمان والوں کے لیے رحیم ہے، رحم والا ہے۔ لہذا ایسا عزیز ہے کہ کافر اللہ کو دنیا میں نہیں پا رہے، اور اتنا رحیم ہے کہ ایمان والے انشاءاللہ جنت میں وہ اللہ کو دیکھ بھی لیں گے، اتنا رحم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بتائی، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ جب اپنے میسنجر کو اور کسی قاصد کو بھیجے کہ جاؤ فلانی جگہ پہ جاؤ تم، اور یہ کرنا ہے آپ کو، اب یہ جو قاصد گیا ہے، جن لوگوں کے پاس گیا، ان لوگوں کی دو حالتیں ہوگی۔ ایک حالت تو یہ ہوگی کہ اس کو ٹھکرا دیں گے کہ جاؤ یار ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی رسوائی کریں گے، اس کی باتوں کا انکار کریں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ بھئی یہ تو بادشاہ کا آدمی آیا ہوا ہے، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تو اگر پہلی شکل ہوگی تو کیا ہوگا، بادشاہ کی نظر سے وہ لوگ گر جائیں گے۔ اگر قاصد کی بے عزتی کی تو وہ نظروں سے گر جائیں گے اور بادشاہ کی سزا کے حقدار ہوں گے۔ اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ اس کا اکرام کیا تو پھر اس کو نوازے گا۔ اب اللہ تعالی عزیز ہے تو پہلی صورت کے اندر مخالفت کرنے والوں کو سزا دے گا، اور ماننے والوں کے اوپر اللہ تعالی رحم کرے گا۔ یہ امام راضی کی بات ہے۔ کہا کہ قرآن مجید بھی اللہ کا کلام اسی طرح کا ہے کہ جو مانیں گے ان کا کام بن جائے گا، جو نہیں مانیں گے ان کی آ بنے گی۔ یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ کیوں اتارا ہے اس کی وجہ آگے بتلا رہے اللہ تعالیٰ۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ اللہ نے قرآن اتارا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ کیوں اتارا؟ تاکہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اور پہلے کون لوگ تھے جن کو ڈرایا گیا؟ وہ کون تھے؟ عرب تھے، عرب۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ ان کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا۔ بات سمجھنے کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ رسول تھے، یاد رکھنا، ایک ہوتے ہیں رسول اور ایک ہوتے ہیں نبی۔ نبی رسول کے نیچے ہے۔ رسول وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مستقل شریعت ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب تھی کہ نہیں؟ کون سی؟ انجیل، بائبل جس کو کہتے ہیں، بائبل، انجیل۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ 570 جتنا فاصلہ ہے، 500 سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اب ان کے بیچ میں یہ جو آیت بتلا رہی ہے کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں گے جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، اس کا یہ مطلب کہ عرب قوم کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک ہے اسماعیل علیہ السلام اور ایک ہے اسحاق علیہ السلام۔
اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 13 یا 14 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا گیا اور یہ سارے عرب ہوئے. تو اسماعیل علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اب اللہ کے نبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ملتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے. ادھر تو بہت نبی ہوئے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, اور ان میں کتنے نبی ہوئے, اب انبیاء بنی اسرائیل کہلائے, 4000 سے زیادہ نبی ہوئے. ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی ہوا یا نہیں ہوا, یہ ایک مسئلہ ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت کا جو ترجمہ ہے علماء کرام نے, دیکھو عربی لینگویج ایسی ہے کہ اس میں جیسے ہم سمجھے کہ ایک لفظ واٹ ہے, واٹ کو آپ کوشچن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واٹ کو آپ دوسرے معنی کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ I have given you book what was from UK, یہاں واٹ استعمال ہوا ہے, بعض دفعہ وچ بھی استعمال ہوتا ہے. اس طرح سے عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ کبھی نیگیٹو کے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی پازیٹیو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ماں کا جو لفظ آ گیا تو کچھ لوگوں نے پازیٹیو کا ترجمہ کیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں گے جن کو پہلے, جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا. اس کا یہ مطلب کہ ان سے پہلے کوئی نبی آیا نہیں تھا ان کے اندر, عرب کے اندر. اور اگر اس کے اندر ماں کو اگر پازیٹیو میں لے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ جن کے باپ دادا کو ڈرایا گیا تھا. تو یہ مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے پاس خالد ابن سنان علیہ السلام کی بیٹی آئی. کس کے پاس آئی؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. بہت بوڑھی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور فرمایا کہ یہ میرے بھائی خالد کی بیٹی ہے, اور کہا کہ یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جس کو ان کی قوم نے ضائع کر دیا تھا. تو یہ خالد ابن سنان علیہ السلام یہ نبی گزرے ہیں, لیکن عرب کے ایک خاص قبیلے کی طرف اتارے گئے تھے, ایک خاص قبیلے کی طرف, قبیلے ابس کی طرف. عام عرب کی طرف نبی نہیں بنائے گئے. یہ خالد ابن سنان ہیں کون؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک آگ نکلی تھی, اس آگ کو انہوں نے بجھایا تھا اس نبی نے, اور آگ بھی نکلی تھی انہی کی بد دعا سے. اس زمانے میں لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے. حضرت خالد علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو جہنم کی آگ بہت خراب ہے, بڑے عذاب ہوگا. تو کہا کہ ایک کام کرو, یہ جو آگ ہے نا اسی کو ہمارے اوپر عذاب بنا کے بھیج دو. تو خالد علیہ السلام نے وضو کیا اور اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ یہ تو ماننے والے نہیں ہے, تو ان کے عذاب بھیج. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آگ بھیجی کہ جس کی روشنی 8 رات کے فاصلے سے, 7 یا 8 رات کے فاصلے سے دور سے دکھتی تھی. اتنا زیادہ آگ روشن ہے, اور اس کے قریب میں جو بھی جاتا اس کو جلا کے ختم کر دے. جب یہ لوگ تھک گئے کہا کہ یہ تو بات پکی ہو گئی ہے, تو اب معافی مانگنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کرو, اس کو ختم کر دو, بند کر دو. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ خالد جاؤ اس آگ کو بجھا دو. تو خالد علیہ السلام گئے اور دب جا اس طرح سے بولتے جاتے تھے کہ اب تو ہدایت مل گئی, دب جا, اب چلی جا. جاتے جاتے جتنی آگ چلتی گئی ایک کنواں میں گئی, اور کنواں میں دباتے مارتے مارتے وہ اندر چلی گئی. خالد علیہ السلام کنویں میں گئے, دیکھا وہاں کچھ کتے بھی تھے, ان کو بھی مارا اور ختم کیا. وہاں آگ بند ہو گئی.
تو یہ آگ انہی کی بد دعا سے آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے بجھایا. ان کا معجزہ بھی آیا کتابوں میں. تفسیر سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے. انشاءاللہ یہ کیونکہ تفصیل بڑا مضمون تفصیلی ہے، آئندہ کل اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.